الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتیں سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بیماری کا ذکر کروں گا۔
اور وہ بیماری کوئی ہلکی بیماری نہیں، چھوٹی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے، بلکہ اس بیماری کا تعلق ہمارے ذہنوں سے ہے، اور وہ بیماری ہے لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اور ہم سب کہیں نہ کہیں اس بیماری کا شکار ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دو طریقے کے مسلمان ہیں۔ پہلی کیٹیگری کے مسلمان تو وہ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، بھلے سماج ان کے خلاف ہو جائے، سوسائٹی ان کے خلاف ہو جائے، برادری ان کے خلاف ہو جائے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے، اور یہ مسلمان کامیاب ہیں۔ مسلمانوں کی دوسری قسم، جو مسلمان تو ہیں، جو پانچوں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز کی بہت فکر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یا اگر ہم وہ کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہی سوچ سوچ کر کے حلال کام کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کرنے لگتے ہیں، جائز کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ناجائز کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ مسلمان پھر خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں پرواہ اس کی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم دین سے پھر جاؤ، دین سے پلٹ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے ایک دوسری قوم کو لے کر کے آ جائے گا، یحبہم ویحبونہ، اور یہ دوسری قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے بھی بڑی محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور یہ قوم مومنوں کے لیے بہت زیادہ رحم دل ہوگی۔ اعزۃ علی الکافرین، اور یہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر بہت زیادہ سخت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں محنت کریں گے، یہ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کون ان کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کون ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو سے آپ کو سب اچھا کہہ دیں یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، آپ کتنے اچھے بن جائیں اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ ارے لوگ علماء کو گالی دے رہے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ کوئی شیخ الحدیث کو گالی دے رہا ہے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ لوگ اپنے اماموں کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ تو بہت دور کی بات، انبیاء کو ستایا گیا، انبیاء کو مارا گیا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کی واہواہی کریں، لوگ آپ کو اچھا کہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کبھی۔ آپ کتنے بھی دیندار بن جائیں، کتنے بھی اچھے بن جائیں، لوگ آپ کے بارے میں اچھا کہیں، یہ سوچنا آپ کا بیکار ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ ہم سب کو پتہ ہے قرآن کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا دوست ہم سے خوش ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر آپ لوگوں کی فکر کرنے لگیں، لوگوں سے ڈرنے لگیں، تو یہ پھر شرک
کی ایک شکل بن جائے گی. کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے, کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرے, کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے, کوئی آدمی لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے روزہ رکھے, یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا الریا, دکھاوا, یعنی دکھاوا یہ شرک اصغر ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی, روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا, قربانی اللہ کے لیے, تمام کی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, ہم جنت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں, ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو میرے بھائیوں آج 10 منٹ یا 15 منٹ جو بھی منٹ باقی ہیں آج کے خطبے میں آپ کو جو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہی رہے گی, لوگوں کی فکر نہ کریں, لوگ کیا کہیں گے اس چیز کی ہمیں فکر نہیں کرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ چیز اتنی زیادہ خطرناک ہے, بلکہ میں اس کو بیماری کہوں گا. یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ لوگوں کو ایمان سے دور کر دیتی ہے, لوگوں کو جنت سے دور کر دیتی ہے. آئیے میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لے کر کے آئے, دیکھا کہ چچا بستر پہ پڑا ہوا ہے. کون چچا؟ 8 برس کی عمر سے لے کر ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اس چچا نے. کون؟ ابو طالب. ایک مرتبہ مکے کے لوگ آئے ابو طالب کے پاس, آئے ابو طالب اگر بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو ہمارے بچے کو پال لو اور اپنے بھتیجے کو دے دو تاکہ ہم اس کا قتل کر دیں. ابو طالب نے سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دینے والے ابو طالب, انتقال کا ٹائم قریب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنے چچا کو بستر مرگ پر دیکھا. آپ اپنے چچا سے کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, آئے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. رسول کو اپنے چچا کی ایمان کی فکر ہے, آئے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. احاج لک, میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا, میں کم سے کم یہ دلیل تو دے دوں گا. آئے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا, میرے چچا کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. آئے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے. کون ابو جہل؟ نبی کا سب سے بڑا دشمن. امیہ ابن خلف بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ دونوں ابو طالب کو روک دیتے ہیں. آئے ابو طالب رک جاؤ, کہیں کلمہ نہ پڑھ لینا, ایسا نہ ہو تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں یہ باتیں کریں کہ ابو طالب بھتیجے کی محبت میں ایسا گرفتار تھا, ایسا دیوانہ تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا اور اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ گیا. آئے ابو طالب خبردار رک جاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے, بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے. ابو طالب کہتے ہیں آئے میرے بھتیجے, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں. ان کے جملے یہ تھے اگر مجھے قوم سے رسوائی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈک کر دیتا, میں تیرے کلیجے کو سکون پہنچا لیتا, یعنی میں اسلام قبول کر لیتا, لیکن میں اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں اور میں اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں اور اسلام لے کر کے نہیں آئے. مر گئے حالت کفر میں, شرک میں, عبد المطلب کے دین پر, اور اسلام نہیں لائے ابو طالب. کون ابو طالب؟ نبی کے چچا ہیں. ہر چھوٹا بڑا مسلمان ابو طالب کے بارے میں جانتا ہے. ارے 5-5 سال کے بچوں کو
یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کے چچا عباس بھی تھے, اللہ کے رسول کے چچا حمزہ بھی تھے, لیکن جب پوچھو رسول کے چچا کا کیا نام تھا تو بچہ بچہ کہہ دیتا ہے, ابو طالب نام تھا, کیونکہ پالا تھا, کلیجے سے لگایا تھا ابو طالب نے. اور جب انتقال ہوا, اسلام نہیں لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا, اللہ میرے چچا کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا خبردار اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں. کسی مومن اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کسی مشرک کی سفارش کرے. آپ کا چچا حالت شرک پر مرائے, آپ اس کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہے ہدایت دے دیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا. خبردار اب ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں, آپ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں. یہ ابو طالب تھے. ابو طالب کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی, آپ کے چچا نے آپ کا اتنا سپورٹ کیا, آپ کا اتنا ساتھ دیا, آپ کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کیا, آپ کے چچا کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا جہنم کے اندر ہوں گے, اور ان کو ایسی جوتی پہنائی جائے گی جہنم کے اندر جس کے شعلے ان کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ہے, جبکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اور جہنم کے اندر ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. لیکن ابو طالب جائیں گے کہاں پر؟ جہنم میں. مجھے بتاؤ کس چیز نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روکا؟ کس چیز نے ابو طالب کو اسلام لانے سے روکا؟ کس چیز نے ابو طالب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے روکا؟ ایک چیز نے, اگر میں اسلام لے آیا, اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے بعد لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ڈر جنت سے دور کر دیتا ہے, ایمان سے دور کر دیتا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث سناتا ہوں, اور یہ حدیث بھی اس سے بالکل ملتی جلتی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا. کئی دن سے وہ نظر نہیں آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلوم کیا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ یہودی لڑکا جو میری خدمت کیا کرتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. صحابہ اکرام نے بتایا, آئے اللہ کے نبی وہ کئی دن سے بیمار ہے, اور بیماری کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آ پا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی, امام کائنات اس بچے کے گھر پر جاتے ہیں, اور وہ لیٹا ہوا تھا جس چٹائی پر, جس چارپائی پر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کے سر کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ذرا غور کرو, امام کائنات ایک یہودی بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہمارے محلے کو, دوسرے محلے میں ہماری خالہ بیمار ہیں, ہم ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے. ہمارے چچا ہاسپٹل کے اندر ہیں, گھر بھی آ گئے تب بھی ملنے کے لیے نہیں گئے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کا حال چال لینے کے لیے اس کے گھر پہ چلے گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بچہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر ہے. آپ اس بچے سے کہتے ہیں اسلم, آئے بچے اسلام لے کر کے آ جا, لا الہ الا اللہ کہہ دے. جیسے آپ نے ابو طالب سے کہا تھا اسلام لے آ, اس بچے سے بھی آپ نے ویسے ہی کہا کہ اسلام لے آ. اب یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا, اب یہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے, باپ کی طرف. باپ بھی یہودی ہے, اللہ کے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ اسلام تو لانا چاہتا ہے لیکن اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے. باپ نے ابھی برملا کہہ دیا اطیع ابا القاسم, آئے میرے بچے, آج تو اپنے باپ کی فکر نہ کر بلکہ محمد کی بات مان لے, قاسم کے باپ کی بات مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بچہ اسلام لے کر کے آ گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ کے فارغ ہوا
ہوا, اسلام لا کر کے فارغ ہوا, اس بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, کیونکہ اس نے فکر نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی فکر کو بالائے طاق رکھا, اسلام لے آیا, اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے. اور ابو طالب نبی کے چچا ہو کر کے اسلام نہیں لائے, جہنم کے اندر. اور کس وجہ سے؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے, اگر میں اسلام لے آیا تو لوگ کیا کہیں گے. اب اس موضوع کو اور کھولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, یہ کتنا خطرناک مرض ہے. ان دونوں واقعات سے اس کی سنگینی ظاہر ہو جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں اس بیماری کے اندر شکار ہیں. عالم بھی ہیں, غیر عالم بھی ہیں, بچے بھی, جوان بھی, عورتیں بھی, بوڑھے ہیں. مولانا صاحب کرنا تو نہیں چاہتا ہوں, دل تو نہیں کہتا ہے, لیکن اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیوں, جو آدمی اس فکر سے آگے نکل گیا کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور جو اس چیز کی فکر میں لگا رہا, وہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا کے اندر بھی خسارہ ہی خسارہ ہے, اور جنت میں اس کے لیے بربادی, دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہلاکت انتظار کر رہی ہے. لوگ کیا کہیں گے. حضرت بلال نے اس کی فکر نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ مار کھاتے رہے اور زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا رہا, احد احد. حضرت عثمان نے فکر نہ کی, حضرت ابو بکر نے فکر نہ کی, حضرت عمر نے فکر نہ کی, حضرت علی نے فکر نہ کی. ان لوگوں نے فکر نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میرے بھائیوں, اس کی فکر نہ کرو لوگ کیا کہیں گے. فکر کرنا ہے تو اس بات کی کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہم کتنے کام کر رہے ہیں, اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کر رہے ہیں. شام کو گھر جاتے ہو, آپ حساب کرتے ہو, آج کتنی ساڑیوں کا کام میں نے کیا, آج کتنی ساڑیاں گئیں, کتنا کام آیا. کبھی یہ حساب کیا ہے کہ آج میں نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے ہیں, اور میں نے اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو لوگ کیا کہیں گے, یہ چیز ایمان سے دور کر دیتی ہے. انسان کی زندگی کے اندر چند واقعات بہت اہم ہوتے ہیں, اس میں سے دو واقعات اور اہم ہیں. ایک چیز ہوتی ہے پیدائش, اور دوسری چیز ہوتی ہے نکاح. اب ان دونوں چیزوں کے اندر آپ دیکھیے لوگ کیا کہیں گے, اس وجہ سے کتنی خرافات ہوتی ہیں. آئیے پہلی چیز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ چیز ہے پیدائش. ہماری شریعت نے پیدائش کے وقت بہت آسان تعلیم دی ہے. عقیقے کا مطلب جانور لاؤ, کاٹ دو, کچھ گوشت پاڑ دو, کچھ کھا لو, ہو گیا. عقیقہ دعوت ضروری نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب اگر دعوت نہیں کریں گے تو ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے. اس ڈر سے آدمی سنت موقدہ کو چھوڑ دیتا ہے, اور بعد میں 14 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد پھر وہ عقیقہ کرتا ہے. عقیقہ تو ہو جائے گا, لیکن جو سنت عقیقہ 7ویں دن کا عقیقہ ہے وہ عقیقہ نہیں ہو پائے گا. تو لوگ کیا کہیں گے کہ فکر اتنی خطرناک ہے کہ سنت موقدہ سے آدمی محروم رہ جاتا ہے. اس کے بعد ناموں کا مسئلہ اور زیادہ ہے. ایسا نام بتائیے کہ پورے گاؤں کے اندر نہ ہو, ایسا نام بتائیے کہ پورے علاقے کے اندر نہ ہو, ایسا نام بتائیے بولنے میں بھی اچھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ابراہیم تھا, آپ کے جد امجد کا نام ابراہیم تھا. آج کسی کو بتاؤ کہ اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھ لو, تو باپ کہتا ہے مولانا صاحب داداؤں والا نام نہ بتاؤ. ابراہیم داداؤں والا نام؟ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا تھا. بچی کا نام مریم رکھ لو, زینب رکھ لو, عائشہ رکھ لو. مولانا صاحب یہ پرانی عورتوں کے نام ہیں, کچھ نئے بتاؤ. آج نام کے معاملے میں بڑی پریشانیاں ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ کرو. اب آئیے دوسری چیز پر. وہ چیز کیا ہے؟ شادی. ہمیں پتہ ہے کیا جائز ہے کیا حرام ہے, ہمیں پتہ
پتا ہے یہ رسم جائز نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہلدی کی رسم جائز نہیں، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اگر ہلدی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج اس ڈر کی وجہ سے گھروں کے اندر ہلدیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ آج ایک بھابھی اپنے دیور کو ہلدی لگا رہی ہے، جس دیور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور بھابھی کے لیے موت ہے، آج بھابھی اس دیور کو ہلدی لگا رہی ہے، اور پھر بعد میں دیور بھی بھابھی کو ہلدی لگا رہا ہے۔ آج جیڑ جی کو یہ ہلدی لگا رہی ہیں، جیڑ جی کو ہلدی لگا رہے ہیں۔ یہ مسلمان گھروں کی بات ہے، میں غیر مسلم گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج شادی کے معاملات دیکھ لیجئے، کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، اور میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہوں گا، آج کے اکثر نوجوان جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کی یہی سوچ ہے کہ ہم بغیر جہیز کے شادی کر لیں گے، جہیز میں کچھ لیں گے نہیں، سمپل نکاح کر لیں گے۔ لڑکے تو سمپل نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی مانگ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے تو وہ لینے سے بھی منع کر دیتے ہیں، لیکن لڑکی والے کہتے ہیں اگر ہم بغیر کچھ دیے اپنی لڑکی کو ودا کر دیں گے تو سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، اسی لیے آپ کو جہیز تو لینا پڑے گا، اسی لیے آپ کو جہیز تو لینا پڑے گا۔ آج کتنے رشتے اسی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، لڑکا تو بغیر جہیز کے کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی والے جہیز لینے پر مجبور کر رہے ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لڑکا والا کہتا ہے کہ 20 لوگ آئیں گے بارات کے اندر، لڑکی والا جواب دیتا ہے 20 لوگ آئیں گے، ہماری سماج کے اندر عزت کیا رہ جائے گی؟ آپ 200 لوگوں کو لے کر کے آئے، آپ 300 کو لے کر کے آئے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی آج ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اور لڑکی والے زبردستی جہیز دے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جائیداد بک رہی ہے، آدمی لون لے کر کے شادی کر رہا ہے۔ پہلے کے وقت میں محلے میں ٹینٹ لگ کر کے کھانا ہو جاتا تھا، ہو گئی شادی۔ کسی کی چھوٹی سی زمین خالی ہے، ٹینٹ لگ گیا، ولیمے کا کھانا ہو گیا۔ آج تو لاکھوں کا میرج ہوم لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیکوریشن بھی لاکھوں کی کروائی جاتی ہے۔ باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اب وہ بینک سے لون لے گا یا اپنی زمین کو جائیداد کو بیچے گا۔ اگر اس نے شادی میں میرج ہوم نہیں لیا تو لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج آدمی اپنی جائیداد بیچنے کو تیار ہے، آج اپنی آدمی حرام لون لینے کے لیے تیار ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور شادی کے موضوع پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ صرف ایک جسمانی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ ماں باپ کا رشتہ بہت عظیم ہے، لیکن ماں سے بھی بات کرنے میں ایک باؤنڈری ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے۔ بہن سے بات کرنے میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، بھائی سے بات کرنے میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ اور عورت کو اس رشتے کی ضرورت ہے، آدمی کو اس رشتے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی عورت بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، طلاق شدہ ہے، اب اس کا باپ اس کی شادی نہیں کروا رہا ہے، وہ گھر میں بٹھانے کے لیے تو تیار ہے لیکن شادی کیوں نہیں کروا رہا ہے؟ اگر میں نے اس کی شادی کروا دی تو لوگ کہیں گے اس کی بہن کو صبر نہیں آتا ہے، ابھی چھوڑی ہے اور ابھی شادی کر لی۔ کتنی عورتیں ہیں بھری جوانی اپنے مائکے میں گزار دیتی ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے وہ دوسرا نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ باپ چاہتا ہے میں دوسری شادی کر لوں، اس کی بیوی مر گئی لیکن اولاد نہیں کروا رہی ہے، کیوں؟ اگر اس نے کر لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ نکاح کے موضوع پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق آپ کے مئو سے ہے۔ ابھی میں نے پھر پوچھا کیا مئو کے اندر لڑکی والے رشتہ بھیجتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب اب یہ چیزیں کم ہو گئی، لڑکی والے بھی بھیج رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی مانسکتا یہی بنی ہوئی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے اگر رشتہ آئے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور کیوں؟ اگر لڑکی والے رشتہ بھیجیں تو لوگ کہیں گے کہ صاحب اس کی لڑکی کے اندر کوئی کمی ہوگی، کوئی فالٹ ہوگا، کوئی مسئلہ تو ہوگا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ اس شہر کے اندر ہیں جس شہر کے اندر بخاری سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے، آپ اس شہر کے اندر ہیں جس شہر کے اندر قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس شہر کے اندر اس قسم کی باتیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بچی کا رشتہ لے کر، حضرت حفصہ کا رشتہ لے کر کے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جب حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر جیسا عظیم صحابی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سیرت میں بے شمار واقعات ملیں گے کہ لڑکی والے بھی رشتہ لے کر کے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، رشتہ لڑکی والوں نے دیا، تب حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ اگر لڑکی والے رشتہ دیں گے تو کچھ نہ کچھ لڑکی کے اندر فالٹ ہوگا، میرے بھائیوں یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے آج بہت سے لڑکی والے رشتہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس موضوع پر جتنا خطاب کیا جائے وہ کم ہے، جتنی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کچھ دیکھتا ہے تو وہ ہمارا خلوص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ابھی بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، جانور آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ خصی بھی لا رہے ہیں، بکرے بھی لا رہے ہیں، منڈیاں بھی لگنے والی ہیں۔ اب دیکھیے ایک عجیب طریقے کا تماشا شروع ہو جائے گا، آدمی اپنے اپنے جانور لا کر کے فخر کا اظہار کرے گا، میں 30,000 کا لے آیا، میں 40,000 کا لے آیا، اور جس آدمی کے پاس 15,000 ہیں اب وہ جانور نہیں لائے گا۔ اگر میں جانور لے آؤں گا 15,000 کا، میرے بغل والا 25,000 کا لے کر کے آیا، میرا تو دبلا پتلا ہوگا۔ اب اگر میں یہ دبلا پتلا جانور لے آیا تو وہ تو میرا مذاق اڑائے گا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور 8 جانوروں کے اندر قربانی ہے، اونٹ کا نر مادہ، بکرے کا نر مادہ، بھیڑ کا نر مادہ اور گائے کا نر مادہ، یہ 8 جانور ہیں قربانی کے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بکرا زیادہ چلتا ہے، اور کسی آدمی کی سیلری کم ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ کہتا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی۔ طاقت کا کیا مطلب؟ طاقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 15,000 کا بکرا ہی کرنا ہے۔ اگر 7,000 کی بکری مل رہی ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ بکری کی قربانی کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کو بکری کی قربانی کرنا چاہیے۔ آپ نے قربانی کو بکرے کے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ آپ نے قربانی کو بکرے کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ اگر بکری کرنے کی طاقت ہے تو آپ کو بکری کرنا پڑے گی، لیکن لوگ بکری اس لیے نہیں کرتے ہیں مولانا صاحب، اگر بکری کری تو لوگ مذاق اڑائیں گے میرا، اور اس ڈر سے لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آدمی قربانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ قربانی کر سکتا ہے، وہ 8-10 ہزار کی بکری لا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں لا رہا ہے۔ اگر لے آیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ بکری کر رہا ہے، کوئی اس کے گھر کا گوشت نہیں لے گا۔ آپ کو لوگوں کی فکر نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنا ہے کہنے دو۔ لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو گالیاں دی، نبیوں کو قتل کیا، تو لوگوں کی فکر نہ کرو، فکر کرو اپنے آپ کی، فکر کرو جنت میں جانے کی، اپنے نفس کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ آخری جملہ سن لو، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ زندگی بھر تو آپ کو برا کہیں گے، اور جب آپ مر جائیں گے تو لوگ بس اتنا کہہ دیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سے زیادہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چاہ تو رہا تھا کہ 5 منٹ اور اس موضوع پر ذرا روشنی ڈالوں، لیکن چونکہ لائٹ جا چکی ہے اور گرمی کا موسم ہے، اسی لیے میں مجبوری اب خطبہ یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں جب تک ہم سب کو زندہ رکھے توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
العالمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.